السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انسان دنیا میں ایسے کتنے برے کام کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ میرے یہ برے کام دنیا کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو اس کا علم نہ ہو۔ وہ اپنے جو برے کام ہوتے ہیں ان کو لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ اپنی عزت کے خراب ہونے سے۔ وہ لوگوں سے خوف کھاتا ہے کہ اگر میرے یہ برے کام دنیا کو پتہ چل گئے تو میں رسوا ہو جاؤں گا، لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، لوگ صد افسوس یعنی کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے لیکن کہ اسے لوگوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن جس ذات نے لوگوں کو پیدا کیا اس ذات کی فکر نہیں۔ وہ لوگوں سے اپنے گناہ چھپاتا پھرتا ہے، لیکن اسے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تو میں کل روز قیامت اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ اللہ کے سامنے رسوا ہونے کا ڈر اسے کیوں نہیں ہوتا؟ اگر کل اللہ نے پوچھ لیا کہ تم اتنے گناہوں کا پلندہ اٹھا کر میرے پاس آ گئے ہو تو اس کے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ اللہ تو انسان کو اتنا جانتا ہے جتنا انسان خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتا، اور بندہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے چھپا کے کر لیا ہے۔ اللہ یعنی کہ اس کو پتہ ہوتا ہے حالانکہ اس چیز کا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ ایسے عمل کرنے سے باز نہیں آتا ہے، ایسے برے کام کرنے سے باز نہیں آتا کہ جیسے اس کا بالکل دل میں تو اس کو یہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن کام کرتے ہوئے اسے بالکل اس چیز کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے، اللہ انسان کو تو اتنا قریب سے دیکھتے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو اتنی باریک بینی سے دیکھتا ہے، اتنا لطیف الخبیر کا لفظ استعمال ہوا کہ وہ ہر چیز سے باریک بینی سے باخبر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو اور اس پہ کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اور اس کے چلنے سے جو اس کے پاؤں سے کالے رنگ کی لکیر پڑ رہی ہے باریک سی، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں کتنی اربوں خربوں کالی چونٹیاں، کالے پہاڑ، ان پہ کالی رات میں وہ چلتی ہیں، ان کی کتنی لکیریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنی باریکی سے سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ظاہر باطن ہر جگہ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لوگوں کا ڈر تو ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور حق تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے ڈر سے کوئی بھی برائی نہیں کرتا، تو حالانکہ وہ گناہ کرنا اس کے لیے بہت آسان بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ گناہ کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے وہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس گناہ کو کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ اس گناہ کرنے میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل اس میں حائل نہیں ہوتی، پھر بھی وہ گناہ نہیں کرتا، تو وہ گناہ کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں نے یہ نہیں کرنا، تو اللہ کی خاطر یہ گناہ نہیں کرتا، تو اللہ اس کے اندر ایک ایسی خوشبو پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ خوشبو ایمان والی خوشبو ہوتی ہے، وہ ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، لوگ اس کو اپنے پاس بٹھانا پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں معزز بنا دیتا ہے، اور اسے ایک ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ پر نور ہو جاتا ہے، اور اسے ایسی فراست عطا فرماتے ہیں کہ اسے اچھے برے کی تمیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ دیکھیں اب وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے، وحی تو نازل نہیں ہوتی، وہ تو ہمارے حضرت وسلم پر آخری نبی ہیں، ان پہ وحی آتی تھی، اب وہ وحی کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرنے سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو فراست یعنی کہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ فراست وہ چیز ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک ایسا کشف عطا فرما دیتے ہیں کہ جو اسے الہام کی صورت میں، کہ جیسے اس کو الہام ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کس کے ساتھ ملنا میرے لیے بہتر ہے، کس کے ساتھ ملنا نہیں بہتر، اور کیا میرے ساتھ میں یہ کام کروں گا میرے ساتھ ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اس کو فراست، اس کو کشف، اس کو الہام عطا کر دیتے ہیں، تو اور اس کو ایسا معزز بنا دیتے ہیں کہ لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اور یہی اگر وہ گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ چاہے وہ بڑا خوش ہوگا کہ لوگوں کو نہیں پتہ چلا، میں لوگوں کے سامنے میری عزت بنی ہوئی ہے، لوگوں کو تو میرے گناہ کا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن چاہے لوگوں کو نہیں پتہ چلا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی بدبو پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کی بدبو یعنی کہ بظاہر چاہے وہ جتنے مرضی عطر لگائے، خوشبوئیں لگائیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے،
لیکن وہ اپنی طرف سے بڑا ہوگا کہ لوگوں کو نہیں پتہ چلا. لیکن وہ ایک ہوتا ہے کہ گناہ کی بدبو، کہ لوگ پتہ نہیں اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے اور اس کو ایک ذلیل و خوار کر دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں چاہے جتنا مرضی معزز بن کے پھرے، لیکن لوگ اس کی دل سے عزت نہیں کرتے، دل سے وہ اس کو عزت نہیں دینا چاہتے، اور نہ ہی وہ اس کو اس کے پاس بیٹھنا، اس کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ اس سے کھچے کھچے رہتے ہیں اور خار کھاتے ہیں. اور وہ یعنی کہ اس کو بالکل جیسے وہ پاگلوں کی طرح ہوتا ہے کہ جس کو وہ ایسے ایسے یعنی کہ جیسے نادانی والے فیصلے کرتا ہے اور اس کو جیسے عقل و شعور اس سے چھن جاتی ہے. تو یہ صرف ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک کام یعنی کہ جو گناہوں سے بچتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جو حیا اللہ تعالیٰ جو گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر حیا پیدا کرتے ہیں. اور جو حیا والا انسان ہے وہ جو حیا والا انسان ہوتا ہے جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ اگر تو یہ گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کتنا بڑا مشرک ہے، تیرے سے بڑا تو کوئی، یعنی کہ کتنا بڑا کفر ہے کہ اگر تیرا دل میں یہ خیال ہے کہ مجھے تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میں اس لیے یہ گناہ کر رہا ہوں، تو یہ کتنا بڑا کفر ہے. اور اگر تو گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ تو جانتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی تم گناہ کر رہے ہو، تو کتنی تمہارے اندر تھوڑی سی بھی حیا نہیں ہے. یعنی کہ بالکل حیا نہیں ہے اس بندے کے اندر کہ اس کو اس چیز کا علم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے. تو یہ انسان چیک کرے کہ اس کے اندر کتنی کی حیا ہے اللہ کے بارے میں. تو اللہ جنت انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو اللہ سے حیا کرتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھاتا ہے تو اس کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ کل کو میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور میں نے ان کے سوالوں کا جواب دینا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو روک لیتا ہے اس پہ، تو بس اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت لکھ دیتے ہیں، بہت اچھا ٹھکانہ لکھ دیتے ہیں. تو گناہوں سے بچنے کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ انسان مراقبہ کرے. اب مراقبہ یہ نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے سر نیچے کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں. مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر حالت میں مراقبہ کریں. جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرنے لگیں، آپ کا کوئی بھی گناہ آپ کے سامنے ہو، جیسے آپ جھوٹ بولنے لگے ہیں، کوئی چوری کرنے لگے ہیں، کوئی بھی غلط کام کرنے لگے ہیں، کوئی ایسی بری زنا، کوئی بدکاری، کچھ بھی، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مراقبے میں چلے جائیں. تو پھر آپ کبھی بھی وہ گناہ نہیں کریں گے. یعنی کہ آپ صرف یہ نہیں ہوتا کہ مراقبے کے لیے آپ صرف ایک دفعہ مسلح بچھائیں اور اس پہ جا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور سمجھیں میں مراقبہ کر رہا ہوں. 24 گھنٹے مراقبہ کریں، بازاروں میں چلتے پھرتے، دفتروں میں کام کرتے ہوئے، ہر جگہ پر جب بھی کوئی برا کام کرنے کا خیال دل میں آئے فوراً مراقبے میں چلے جائیں، آنکھیں بند کریں اور اللہ کا ذکر شروع کریں اور یہ کہیں کہ اللہ میاں مجھے دیکھ رہا ہے. تو مراقبہ اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ کون ہے، اللہ کے ناموں کا مطلب سمجھنا کہ اللہ، جب انسان کو پتہ ہوگا نا کہ اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ لطیف خبیر ہے کہ وہ ہر چیز کا باخبر ہے، بڑی باریک پیٹی سے دیکھنے والا ہے، تو پھر وہ ہے کہ پھر وہ اپنی تنہائیوں کو پاک کرتا ہے اور اپنی زندگی کے جو ہے وہ اس طرح سنوارتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، کہ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 باغات ہوتے ہیں، جنتیں ہوتی ہیں. اور دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی فلم کا خود اپنا ہیرو ہے. وہ اپنی کہانی، انسان اپنی کہانی کا خود رائٹر ہے، خود ہی وہ اپنی کہانی کا رائٹر ہے، خود ہی وہ اس کا کریکٹر ہے، خود ہی وہ پروڈیوسر ہے. وہ اپنی ساری کہانی خود ہی لکھ رہا ہے، خود ہی اس میں اداکار ہے اور خود ہی وہ سارا اس کو کہانی کو لکھ رہا ہے. اب قیامت کے دن جب وہ سین چلایا جائے گا تو جب وہ وہاں پہ کوئی سین سینسر نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ سین سینسر کر دیں. ہر چیز اللہ کے یعنی کہ اس کے سامنے آئے گی اور ساری دنیا دیکھے گی، اور وہ اس کی گردن کے ساتھ اس کے نامہ اعمال لٹکا دیے جائیں گے. اور جب کتاب اس کے سامنے پڑھی ہوگی تو اللہ کہیں گے کہ اب پڑھو اسے اور اس کو پڑھ کر لوگوں کو سناؤ.
اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ کرے۔ بچپن میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کبھی جھوٹ بولنا یا ہم نے کوئی ایسا کام کرنا نا، تو امی کو تو پتہ ہوتا تھا، وہ ظاہرہ ماں ہے، ماں کو اپنے بچے کا بڑے اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ اس ٹائم جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غلط بیانی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو ان کو تو پتہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہنا کہ تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، تو ہم بڑا حیران ہوتے تھے امی کو کیسے پتہ چلا ہم غلط کہہ رہے ہیں یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہ کہتی تھی، ہم کہتے تھے امی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو وہ کہتی تھیں کہ یہ تمہارے ماتھے پہ لکھا ہے، تم لوگوں کے ماتھے پہ لکھا ہے، میں نے پڑھ لیا۔ اور ہم ایک دم سے ڈر ہو جاتے تھے اور ہم اپنے ماتھے پہ انگلیاں رگڑ رگڑ کے شیشے میں جا کے دیکھنا کہ واقعی ہمارے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے جو امی نے پڑھ لیا۔ امی نے کہا نا میں نے تو پڑھ لیا ہے، مجھے تم لوگوں کے ماتھے پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو پھر ہم لوگوں کو اس چیز کا ہوتا تھا کہ امی کو پتہ چل ہی جانا ہے، کیونکہ ہمارے تو ماتھے پہ لکھا جائے گا۔ تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ ہے، تو اس کے پاس تو ایک ایک چیز کا ہے جو ہمارے ماتھے پہ بھی لکھا ہوا ہے، ہماری ایک ایک انگلی کے پور پہ لکھا ہوا ہے، اور واقعی حقیقت میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو بچپن کی ایک ماں کا ڈر ہوتا تھا کہ جو وہ میں کہتی تھی ماتھے پہ لکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ لکھا ہوا ہے جو انسان نے اس دن اپنے ہاتھوں سے خود کتاب پکڑ کے پڑھنی ہے اور ساری دنیا نے سننی ہے۔ اس میں مجھے ایک اللہ سے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ عبداللہ بن دینار صحابی گزرے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے، تو رات کا پڑاؤ انہوں نے راستے میں آیا، تو انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور پھر ان کو ایک چراواہا نظر آیا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ تو انہوں نے اس چرواہے سے کہا کہ مجھے ایک بکری خریدنی ہے، دے دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، چرواہے نے کہا نہیں میں یہ بکریاں نہیں دے سکتا، کیونکہ میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں تو غلام ہوں، میں تو اپنے مالک کی بکریاں چرا رہا ہوں۔ تو عمر بن خطاب جو تھے وہ اس کو چیک کرنا چاہتے تھے کہ اس کے اندر کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے دل میں اللہ کی حیا کتنی کی ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ دے دو، حضرت عمر بن خطاب نے کہا دے دو، تو تم مالک کو کہہ دینا، بول دینا کہ بھیڑیا بکری کھا گیا، تو ہم تمہیں پیسے بھی دیں گے، تم ہم سے پیسے لے لو اور مالک کو یہی بتا دینا۔ تو اس نے جواب دیا اپنے مالک کو تو میں کہہ دوں گا کہ بھیڑیا میری ایک بکری کھا گیا، لیکن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو عمر بن خطاب بہت خوش ہوئے اور اگلے ہی دن اس کے مالک کے پاس گئے اور اسے خرید کر اسے آزاد کر دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی ساری بکریاں بھی خرید لیں اور اس بندے کو گفٹ کر دیں کہ یہ تمہارا گفٹ ہے، اور کہا میں نے مجھے تمہارا یہ کلمہ بہت پسند آیا کہ میں اپنے مالک سے تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا بکریاں کھا گئی، لیکن اللہ سے کیا کہوں گا، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو پھر حضرت عمر بن خطاب نے بلکہ کہا کہ مجھے تمہارا یہ اس کلمے کی وجہ سے میں دنیا کی فکروں سے تو میں نے تمہیں آزاد کر دیا کہ میں نے تم غلام تھے، تمہیں آزاد بھی کر دیا اور تمہیں بکریاں بھی دے دی اتنی زیادہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تو تمہیں دنیاوی فائدہ ہوا ہے نا، لیکن اس کلمے کی وجہ سے تمہیں آخرت کی منزلوں میں بھی کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کی منزلیں بھی اس میں کامیاب کر دے گا۔ کہ صرف یہ جملہ کیا تھا، ایک جملہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جب ہمیں وقت قدم قدم پر کبھی ایسی ملتی ہیں کہ ہمیں ایسی ہمارے سامنے کوئی چوائسیز آتی ہیں کہ ہم چوائس کریں، ہم سلیکٹ کریں کہ ایک طرف پیسہ ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ جھوٹ ہے، تو ہم پیسہ پکڑتے ہیں، جھوٹ کو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم تو فوراً اپرچونٹی لیتے ہیں کہ ہماری جو کامیابی ہم اس کو جلدی سے پکڑ لیں کہ ہمیں پیسے ملیں گے، خیر ہے جھوٹ بول دیں گے، کوئی بہانہ بنا دیں گے، اور جھوٹ کا نام ہم نے آج کل بہانہ یا کوئی یہ بھی رکھ دیا ہوا ہے۔ تو لیکن کاش کہ کبھی تھوڑا سا مراقبے میں جا کے آنکھیں بند کر کے اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس لے کے اللہ کا ذکر کر کے یہ سوچ لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں کہ اللہ کو جو ناپسند ہے۔ مجھے ابھی ایک بات یاد آ رہی تھی، کل ہمارے پاکستان میں لائٹ چلی گئی، تو کتنے لوگ افسوس کر رہے تھے کہ ہائی لائٹ چلی گئی، کاش کہ ہم اپنے موبائل چارج کر لیتے۔ تو اسی طرح ایک دن سانس چلی جائے گی اور پھر انسان افسوس کرے گا کہ کاش ہم اپنے اچھے عمل ہی کر لیتے۔ تو جس طرح لائٹ جانے پہ موبائل نہ چارج ہونے کا افسوس ہو رہا تھا، اسی طرح انسان کی جب سانس بند ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، تو اس کو اچھے عمل نہ کرنے کا افسوس ہوگا۔ ابھی سانس ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی دنیا ہے، عقل و شعور بھی ہے، اور دو راستے بھی ہیں سامنے، اچھا راستہ بھی ہے، برا راستہ بھی ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، تو چوائس ہم نے خود کرنا ہے۔ تو بس ہمیشہ ایک ہی بات ذہن میں رکھیں کہ مراقبے میں جائیں اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔
اور جب آپ ہر بندہ جب اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے گا اور اس کو عملاً قولاً ہر طریقے سے اس کے اوپر عمل کر کے دکھائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ ہدایت یافتہ ہوگا، ہدایت کے راستے پہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ ساری نعمتیں عطا کریں گے جو میں نے بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوشبو دیں گے، خوشبو عطا کریں گے، معزز بنائیں گے، فراست دیں گے، اس کو عقل و شعور دیں گے، الہام، کشف، اللہ ہر چیز اس کو دیں گے، تو معزز بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے اوپر یقین کرنے کے، اللہ کے اوپر اس کو یہ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو ہمیں اس کی ہمت اور توفیق دے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔